السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری کتاب البیوع چیپٹر نمبر 99 اور 100، یہ دو چیپٹر ہمارے پیش نظر ہیں آج، ان پر انشاءاللہ العزیز بات کرتے ہیں۔ ان دونوں چیپٹرز میں امام بخاری رحمہ اللہ نے جو عناوین بیان کیے ہیں، ان عناوین پر بات کرنے سے پہلے میں اس حوالے سے اسلام کا جو ایک مزاج ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اسلام نے خرید و فروخت کے حوالے سے کوئی اتنے ہارڈ اینڈ ریسٹرکٹ رولز اینڈ ریگولیشن نہیں رکھے ہیں، ٹھیک ہے۔ کچھ ایریاز ایسے ہیں جہاں پر نو کمپرومائزنگ موڈ، عقائد پر نو کمپرومائز، عبادات نو کمپرومائز، ٹھیک ہے۔ لیکن معاملات میں اسلام کا مزاج یہ ہے کہ اسلام کچھ بیسک پرنسپلز آپ کو دے رہا ہے، ان بیسک پرنسپلز کا خیال رکھا جائے تو پھر کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ یہ خرید و فروخت والا جو عمل ہے یہ صرف اور صرف کلمہ گو موحد مسلمان کے ساتھ کیا جائے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اگر خرید و فروخت کا عمل جو ہے، جیسا کہ میں پہلے اس موضوع پر بات کر چکا ہوں کہ کافر کے ساتھ بھی خرید و فروخت ہو سکتی ہے، مشرک کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے، اہل کتاب کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے، ذمی کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یعنی اس میں صرف مسلمان ہونا شرط نہیں ہے۔ اسلام نے کیا شرائط رکھی ہیں؟ دونوں میں سے کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو، لا ضرر ولا ضرار، رضامندی والا کام ہونا چاہیے۔ جو چیز بیچی جا رہی ہے بیچنے والے کی ملکیت اور قبضے میں ہو، وہ ڈیلیور کر سکے، چیز میں قیمت میں کسی طرح کا ابہام، غرر، خدع، دھوکہ نہیں ہونا چاہیے۔ کچھ بیسک باتیں کلیئر کر دی، اب آپ کہیں بھی خرید و فروخت والا عمل کر سکتے ہیں۔ لیکن کفار، مشرکین، اہل کتاب کے حوالے سے جب اجازت دی گئی تو یہ اجازت علی الاطلاق نہیں ہے، بلکہ کنڈیشنلی پرمیشن دی جا رہی ہے۔ اگر کفار آپ کے ساتھ تجارت کے ذریعے اپنے فائنانس کو اسٹرانگ کر کے مسلمانوں کے خلاف استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ایسی کیفیت میں ہم ان کے فائنانس کا بائیکاٹ کا آپشن رکھتے ہیں۔ پھر شریعت کہتی ہے کہ آپ بائیکاٹ بھی کر سکتے ہیں، آپ ان کی تمام پروڈکٹس کو چھوڑ دیجئے، آپ ایسی کوئی پروڈکٹ مت استعمال کیجئے جس سے دشمن کے ہاتھ مضبوط ہوں، دشمن مزید طاقتور ہو۔ تو اصل تو یہ اجازت ہے، لیکن اگر اس اجازت سے فتنہ، فساد اور اسلام کو، مسلمانوں کو نقصان ہو رہا ہے تو پھر یہ اجازت جو ہے ختم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہے ان دونوں ابواب کا بنیادی اصل پیغام۔ آئیے ذرا تبویب کی طرف دیکھتے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے چیپٹر نمبر 99 کی تبویب بیان کی ہے، باب الشراء والبیع، بھئی خریدنے کا اور بیچنے کا باب، مع المشرکین و اہل الحرب، اہل حرب اور مشرکین سے خرید و فروخت کرنے کا بیان۔ اب اس تبویب میں امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک طرح سے جواز بیان کر دیا، یہ کوئی سوالیہ انداز نہیں اختیار کیا، جیسا کہ امام بخاری رحمہ اللہ سم ٹائم سوالیہ انداز اختیار کرتے ہیں، اور تبویب کے حوالے سے میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، سم ٹائم وہ کسی آیت کا ایک ٹکڑا لے آتے ہیں، حدیث کا ٹکڑا لے آتے ہیں، کسی اسلاف میں سے کسی کا قول لے آتے ہیں۔ یہاں پر انہوں نے یہ جو تبویب ہے یہ ان کے اپنے الفاظ ہیں، اور ان الفاظ کے ذریعے انہوں نے اس بات کا جواز بیان کیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ مشرکین اور اہل حرب سے خرید و فروخت کی جا سکتی ہے۔ حدیث جو بیان کی اس حوالے سے، حدیث ہے جی عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ، جو کہ مشہور صحابی رسول ہیں، کہتے ہیں کہ كنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم جاء رجل مشرک مشعان طویل بغنم یسوقها، کہ بھئی ہم اللہ کے نبی کے ساتھ تھے،
ایک مشرک آیا، اس کے بال بڑے لمبے تھے اور بڑے الجھے ہوئے بال تھے اس کے، اور اس کے پاس وہ کچھ بکریاں ہانک کر لایا۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے اس سے کہا ابیعا ام عطیۃ، کہ بھائی یہ جو بکریاں ہیں یہ تم بیچنے کے لیے لائے ہو یا عطیہ تحفہ یا ہدیہ کرنے کے لیے لائے ہو؟ او قال ام ہبۃ، یا پھر ہبہ، راوی کو اس میں شک ہے۔ اس بات سے اندازہ لگائیے کہ جو حدیث کو نقل کرنے کے حوالے سے جو لوگ کو، یہ میرا ٹاپک تو نہیں ہے لیکن میں جزوی طور پہ بات کرتا چلوں، بہت سارے لوگ ہمارے احادیث کی حجیت پر، احادیث پر اعتراضات کرتے ہیں، ان کی صحت پر۔ آپ دیکھیے کہ اس حد تک خیال رکھا جا رہا ہے کہ راوی نے اس بات کو بھی کلیئر کیا کہ جہاں وہ کسی ایک لفظ کے بارے میں شک ہے تو اس نے وہ لفظ بھی ساتھ میں بیان کر دیا۔ امانت کا، دیانت داری کا اس حد تک مطلب خیال رکھا جا رہا ہے حدیث کو روایت کرنے میں۔ تو جب اس حد تک دیانت داری ہوگی تو وہاں پر حدیث کی صحت اور حجیت اور انکار، یہ پھر بہت سارے معاملات جو ہیں ایسے ہیں جن کو ہمیں اس اعتبار سے دیکھنا ہوگا جس اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ تو قال، جب اس مشرک سے پوچھا گیا کہ یہ خریدنے کے لیے، بیچنے کے لیے لایا ہو یا عطیہ کرنے کے لیے، یا راوی کا شک ہے یہ ہبہ کرنے کے لیے، تو وہ کافر کہنے لگا، مشرک، لا بل بیع، بھائی یہ عطیہ کرنے کے لیے نہیں لایا ہوں بلکہ میں یہ فروخت کرنے کے لیے لایا ہوں۔ فاشتری منہ شاۃ، تو آپ نے اس سے ایک بکری خرید لی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عملی طور پر مشرک سے وہ جانور خریدا۔ تو اس سے چیز کلیئر ہو رہی ہے کہ مشرک سے جانور یا مشرک سے کوئی بھی چیز خریدی جا سکتی ہے۔ اچھا، اس سے ریلیٹڈ اور بھی بہت سارے ایشوز ہیں۔ ایک ٹاپک میں نے شیئر کیا تھا کہ یہ جو ہم بازار بناتے ہیں، شاپنگ ایریاز ہیں ہمارے، شاپنگ پلازا ہیں، کیا اس میں مشرکوں کو اور اہل بدعات کو، کافروں کو، اہل کتاب کو، کیا ان کو دکانیں دی جا سکتی ہے، وہاں پر کاروبار کر سکتے ہیں اسلامک اسٹیٹ میں؟ یہ ٹاپک ہم نے تفصیل سے ڈسکس کیا تھا۔ تو یہاں پر جب ہم یہ بات سامنے رکھتے ہیں تو بنیادی بات وہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ اگر کافر کو، مشرک کو، اہل کتاب کو اگر آپ بطور اقلیت، ہمارے پاس وہ چونکہ ذمی کے طور پر تو ہے نہیں، چونکہ وہ تو اس اعتبار سے تو ہماری حکومت ان کو کچھ اکوموڈیٹ کر ہی نہیں رہی، اقلیت کے طور پر ہم ان کو سمجھتے ہیں، اور بسا اوقات اقلیت کے اعتبار سے ضرورت سے زائد ان کے ساتھ بیہیو کیا جاتا ہے۔ علی کل حال تو ان چیزوں سے ایک بات یہ بھی فائدہ پتہ چلتا ہے کہ اسلام نے اقلیتوں کے حقوق کو کس قدر مد نظر رکھا ہے۔ قطعاً اس بات کی اجازت نہیں دی کہ جو غیر مسلم ہے اس کو قتل کر دو، اس کا مال چھین لو، اس کو کاروبار کی اجازت نہیں ہے، اس کو زندہ رہنے کی اجازت نہیں ہے، ایسا کچھ بھی نہیں کیا، بلکہ بطور انسان اس کے جو بیسک ہیومن رائٹس ہیں وہ سارے کے سارے دیے جا رہے ہیں، اور سختی کے ساتھ اس پر عمل بھی کروایا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس اعتبار سے اگر کوئی کاروبار کرنا چاہتا ہے کافر یا مشرک تو اس میں کوئی مضائقہ، کوئی حرج اس میں نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا جی، اس میں یہی حدیث جو ہے، یہ والی حدیث آگے چل کر بڑی تفصیل سے بیان کی جائے گی جس میں یہ ایشو ڈسکس بھی کیا جائے گا، لیکن وہ کسی اور باب میں ہے۔ باب نمبر 100، امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ باب شراء المملوک من الحربی و ہبتہ و عتقہ، بھائی حربی سے غلام خریدنا، اس کا ہبہ کرنا اور اس کا آزاد کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان جو ہے امام بخاری رحمہ اللہ نقل کرتے ہیں، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لسلمان کاتب، سلمان فارسی جو تھے وہ غلام تھے، تو اللہ کے نبی نے ان سے کہا کہ اپنے مالکوں سے جو ہے ایگریمنٹ کر لو اپنی رہائی کا۔ وَكَانَ حُرًّا فَظَلَمُوهُ وَبَاعُوهُ، حالانکہ آپ آزاد تھے لیکن کافروں نے کیا کیا، ان کو پکڑا اور ان کو غلام بنایا اور فروخت کر دیا۔ وَصُبِيَ عَمَّارٌ وَصُہَيْبٌ وَبِلَالٌ، اسی طرح عمار، صہیب اور بلال کے ساتھ ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا وقال اللہ تعالیٰ وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ، کہ اللہ تعالیٰ نے رزق کے معاملے میں تم میں سے بعض کو فضیلت دی ہے۔ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّ رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ، تو بھائی جن لوگوں کو برتری دی گئی وہ اپنا رزق اپنے غلاموں کو دینے کے لیے تیار نہیں کہ آقا اور غلام سب برابر ہو جائیں۔ أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، تو کیا وہ اللہ کی نعمتوں کا انکار ہی کرتے رہیں گے؟ بہرحال ایک حدیث ہے، حدیث میں محل شاہد جو ہے وہ اللہ کے نبی کا یہ فرمان ہے، وقال النبی لسلمان کاتب۔ سلمان فارسی
ایک حربی مطلب کافر کے غلام تھے نا، تو اللہ کے نبی نے ان سے کہا کہ اس سے ایگریمنٹ کرو اپنی رہائی کا، اس کو پیمنٹ دو اور آپ اس سے آزاد ہو جائیں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حربی سے بھی مطلب یہ جو ہے خرید و فروخت جو ہے وہ ہو سکتی ہے۔ اس کا پیغام جو ہے اس حدیث کا بھی وہی ہے کہ کفار اور مشرکین بحیثیت انسان اپنا حق ملکیت رکھتے ہیں اور ان کی خرید و فروخت کا اعتبار ہوگا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ایک اگلی حدیث جو ہے بڑی مطول حدیث ہے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ہے۔ جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نکلتے ہیں تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ سیدہ سارہ ہوتی ہیں۔ وہ بادشاہ جو ہوتا ہے وہ ایک جو مصر وہ ظالم تھا، اس کو حسین عورتوں کی تلاش میں رہتا تھا۔ اس نے جب سیدہ سارہ کے بارے میں سنا دیکھا تو اس نے پھر غلط ارادہ کیا۔ تو وہ سارا ایک قصہ جو ہے بڑا تفصیلی قصہ ہے۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو قصہ مختصر یہ کہ اس نے جب ابراہیم علیہ السلام کا مطلب ایک ایمانی روب دبدبہ دیکھا تو مرعوب ہوا، تو اس حد تک ہوا کہ اس نے پھر اپنی بیٹی ہاجرہ کو مطلب سارہ کے ساتھ کر دیا، ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کر دیا۔ یہ ہاجرہ جو ہیں وہ ہیں جو اسماعیل علیہ السلام کی والدہ بھی ہیں، اور ان کا اصل نام ہاجر ہے، ہاجرہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک عرف عام میں ہاجرہ مشہور ہے، لیکن اصل لفظ یہ ہاجر ہے۔ یہ وہی ہاجر ہیں جو اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ جنہیں ابراہیم علیہ السلام نے ایک جگہ چھوڑا تھا جہاں پر اسماعیل علیہ السلام ایڑیاں رگڑتے تھے، زمزم نکلتا ہے، اور پھر ہاجر علیہ السلام جو ہے وہ صفا سے مروہ کے درمیان میں دوڑتی ہیں۔ یہ انہی بادشاہ کی بیٹی ہے۔ تو بہرحال اس میں اصل اس حدیث کے ذریعے جو امام بخاری رحمہ اللہ نے جو استدلال کیا وہ جو مصر کا بادشاہ تھا وہ مسلمان نہیں تھا، لیکن اس نے ہدیہ دیا، تحفہ دیا، ایک عطیہ دیا اپنی بیٹی کا، تو اس کو سیدہ سارہ نے قبول کیا اور ابراہیم علیہ السلام نے اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا۔ اس سے ثابت یہ ہوا کہ کافر کا ہدیہ قبول کیا جائے گا، اس کا بھی اعتبار کیا جائے گا۔ اسی طرح اگلی حدیث ہے، یہ حدیث ہم شروع میں پڑھ چکے ہیں، یہ سعد بن ابی وقاص اور عبد بن زمعہ کا جو واقعہ تھا۔ اس میں بھی مشرک کے حوالے سے اس کی مشرک کی جو ملکیت ہے اس کا اعتراف کیا جا رہا ہے، اس کو ایکنالج کیا جا رہا ہے کہ مشرک خواہ وہ اسلامک اسٹیٹ میں ہی رہتا ہو، لیکن اس کے جو اختیارات ہیں مالی طور پر اگر وہ جائز ہیں، اپنے آباء و اجداد سے اس کو وراثت میں ملتا ہے یا خود اس نے خرید و فروخت کے ذریعے کوئی جائیداد بنائی ہے، تو اس کے حق ملکیت جو ہے وہ اس کا وہ قبول کیا جائے گا، تسلیم کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں سب سے آخری جو حدیث ہے اس باب میں وہ بڑی اہم ہے، اس پر میں بات کرنا چاہتا ہوں تھوڑی سی۔ یہ حدیث ہے جی ہمارے پاس، حکیم ابن حزام اخبرہ انہ قال یا رسول اللہ ارأیت امورا کنت اتحنث، اللہ کے نبی آپ کا کیا خیال ہے ان کاموں کے بارے میں جو میں کیا کرتا تھا فی الجاہلیت، زمانہ جاہلیت میں جو کیا کرتا تھا، یعنی اچھے کام، من صلۃ، صلہ رحمی میں، وعتاقۃ، اور غلاموں کو آزاد کرنے کے بارے میں، وصدقۃ، اور صدقہ کرنے کے بارے میں، حل لی فیہا اجر، کیا میرا اس میں اجر ہوگا؟ قال حکیم رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلمت علی ما سلف لک من خیر، اگر تم اسلام قبول کر لیتے ہو تو پھر تمہاری جو زمانہ جاہلیت میں جو نیکیاں تھیں وہ تمہارے کام آئیں گی، اس پر تمہیں اجر ملے گا۔ لیکن اگر تم اسلام قبول نہیں کرتے تو تمہاری یہ ساری نیکیاں جو تھیں دنیا میں تمہیں اس کا جو ریوارڈ ملنا تھا وہ مل چکا ہے، آخرت میں تمہیں اس کا کوئی ایوارڈ یا کوئی فائدہ نہیں ملے گا۔ تو اس میں امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو بیان کیا۔ بظاہر تو یہ حدیث جو ہے اخلاقیات کے اعتبار سے اسلام سے کفر سے اسلام کی طرف آنے میں، نیک اعمال کی قبولیت اور حالت کفر میں جو اچھے کام کیے ہوں ان کے حوالے سے ہے، لیکن امام بخاری رحمہ اللہ کیا کہتے ہیں، اس میں کفار و مشرکین کے حقوق کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ جی زمانہ جاہلیت میں اگر کسی نے نیکی کے کام کیے تو اس میں بنیادی طور پر ان کے حقوق کی یا ان کی ملکیت کا اعتراف کیا جا رہا ہے، اس کو ایکنالج کیا جا رہا ہے، اس کو کنسیڈر کیا جا رہا ہے کہ بھائی آپ کافر ہیں، مشرک ہیں، اس کے باوجود آپ کے جو بیسک ہیومن رائٹس ہیں وہ اسلام ان کو قبول کرتا ہے۔ تو خلاصہ جو ہے ان ابواب کا، ان 2 ابواب کا اور ان 6-7 احادیث کا یہ ہے کہ بھی کسی غیر مسلم سے بھی خرید و فروخت کی جا سکتی ہے، شرط یہ کہ غیر مسلم اس خرید و فروخت سے اپنے آپ کو مضبوط کر کے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ہی بطور ہتھیار اس کو استعمال
نہ کرے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔